ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پہلے اسپیکر کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جناب مولانا عقیل سرانی صاحب قبلہ who is joining us from قم ایران۔ آغا کے بارے میں اگر کہا جائے تو آپ کا comparative studies of religions کے اوپر بہت اچھا مان ہے، اور آج کے ویبینار کے لحاظ سے آغا نے جو ٹاپک اپنے لیے چوز کیا ہے وہ خود خمینی فار آل ہے۔ جیسا کہ آج ہم یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں خمینی فار آل پر بولنے کے لیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں جناب عقیل سرانی صاحب۔ جناب السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یخرج الناس من المشرق فیوتعون عن المہدی سلطانہ۔ موضوع سخن خمینی فار آل، خمینی سب کے لیے۔ سال 2019 میں کچھ نوجوان اسٹوڈنٹس کی جانب سے خمینی فار آل ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک کیمپین سٹارٹ کیا گیا کہ جسے دنیا کے ہر کونے سے استقبال کیا گیا، اور آج ہر میڈیا، ہر پلیٹ فارم پر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہیش ٹیگ ہے، خمینی فار آل، خمینی سب کے لیے۔ یہ موضوع کافی وسیع ہے، اس کی کئی ساری شاخیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خمینی سب کے لیے، یعنی مطلب خمینی ہر ملت کے لیے، خمینی ہر اقوام کے لیے، خمینی ہر ملک کے لیے، خمینی ہر پیر و جوان کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر محدود وقت میں ہم یہاں پر کلی بات کریں گے اور اس بات کی طرف اشارہ کریں گے جس نے خمینی کو سب کے لیے قرار دیا۔ سوال، کیا خمینی فار آل کہنا، خمینی سب کے لیے کہنا جذباتی نہیں ہے، احساساتی نہیں ہے؟ کیوں ہم کہے خمینی سب کے لیے؟ کیا نہضت امام خمینی کو نہضت امام حسین کہنا صحیح ہے؟ کیا نہضت امام خمینی کو انقلاب جہانی یعنی کہ سب کے لیے کہنا صحیح ہے؟ اس کے لیے، اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور اس سوال کے جواب کو مطرح کریں۔ سوال، کیا اسلام نہضت جہانی ہے یا نہیں؟ کیا اسلام دین جہانی ہے یا نہیں؟ کیا اسلام سب کے لیے ہے یا نہیں؟ جواب آسان ہے، بالکل ہے۔ اور جب پیغمبر آئے تو کیا پیغمبر امت جہان کے لیے آئے یا کسی ایک خاص ایریا کے لیے آئے یا صرف عرب کے لیے آئے؟ مگر قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر عالمین کے لیے ہے، جہان کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہوا جہان یعنی کیا؟ سب کے لیے یعنی کیا؟ نہضت جہانی یعنی کیا؟ دین جہانی کا کیا مطلب؟ انقلاب جہانی کا کیا مطلب؟ خمینی جہانی سب کے لیے، خمینی فار آل کا کیا مطلب؟ جہانی کا مطلب تمام اقوام، تمام دین، تمام فرہنگ، تمام زبان سے عبور کرے، اور چاہے وہ مخاطب کون ہے؟ مخاطب انسان بما ہو انسان، حتیٰ انسان کافر، حتیٰ انسان مشرک، وہ جو خدا کو قبول رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ جو پیغمبر کو قبول رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ چاہے شرقی ہو، وہ چاہے غربی ہو، وہ چاہے عرب ہو، وہ چاہے عجم ہو، بشر بما ہو و بشر۔ اسلام آیا اس بشریت کی رہنمائی کے لیے، اس بشریت کی ہدایت کے لیے۔ خلاصہ یہ دین جہانی ہے، پیغمبر جہانی ہے، پیغمبر سب کے لیے ہے، پیغمبر فار آل ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھے اور امام حسین کے قیام کی طرف نگاہ کریں۔ امام حسین نے قیام کیا، انقلاب برپا کیا۔ کیا وہ انقلاب جہانی تھا یا نہیں تھا؟ خود امام حسین فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی۔ میں نے قیام کیا، کس لیے قیام کیا؟ میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انحراف ایجاد ہو چکا تھا۔ نہضت حسین جہانی ہوئی کیونکہ امت کے لیے تھی، سب کے لیے تھی۔ اب کوئی تصور کرے یہ قیام صرف مسلمانوں کے لیے تھا یا صرف عرب کے لیے تھا، یا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ پیغمبر صرف عرب کے لیے تھے۔ نہ عزیزو، سید الانبیاء کا کام جہانی تھا، مگر جب شروع کرنا ہے تب اپنی زمین سے کریں گے، اپنی قوم سے کریں گے، جہاں ہے وہاں سے کریں گے۔ مگر مخاطب کون ہے؟ مخاطب جہان ہے، اہداف جہانی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ ہم دھیرے دھیرے اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ دین جہانی، پیغمبر جہانی۔ اب آئیے پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث کی بات کریں، جس میں پیغمبر فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین،
اس آیت اور دلیل کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور نتیجہ نکالا جائے تو خلاصہ یہ کہ قیام امام حسین ایک جز ہے اس رحمت للعالمین کا. اور خود امام حسین نے اس بات کا ذکر کیا کہ دنیا کے باقی انقلاب میں اور اس انقلاب میں فرق ہے. امریکہ میں بھی وہاں کے بلیک لوگوں نے انقلاب لے کر آئے، فرانس میں، جرمنی میں، دنیا کے باقی ممالک میں، مگر امام حسین نے سب سے پہلے ہر چیز سے انکار کیا. انی لم اخرج عشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نے اس لیے انقلاب نہیں برپا کیا، میں نے اس لیے قیام نہیں کیا، میں نے یہ اس لیے قیام نہیں کیا، یہ میرا مقصد نہیں ہے، یہ میرا ہدف نہیں ہے. مگر کیا ہے، پہلے ساری چیزوں سے انکار کیا اور پھر فرماتے ہیں میرا مقصد جہانی ہے، یہ انقلاب سب کے لیے ہے. انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی. یہ قیام کب کیا گیا عزیزو؟ دیکھیں یہ قیام کب کیا گیا؟ یہ قیام تب کیا گیا جب یزید جیسا پلید حاکم بن گیا اور انسانیت پامار ہو رہی تھی. اور امام حسین کے بعد اس نہضت امام حسین کو ائمہ نے آگے بڑھایا، سارے ائمہ نے آگے بڑھایا. آج آپ اربعین میں دیکھیں ساری دنیا متوجہ ہے اس حسین سے، کیونکہ امام حسین سب کے لیے ہے. امام حسین مظلوم کی نجات کے لیے قیام کیا. اب کوئی اسے قیام الہی مانے یا نہ مانے، ہر کوئی یہ کہے گا یہ قیام انسانی تھا. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہ قیام انسانی تھا. کیوں؟ کیونکہ صرف مظلوم کی حمایت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ظالم کے گرہباں کو پکڑنا ضروری ہے. ظالم کے گرہباں کو پکڑنا بڑی بات ہے. یہی بات امام علیہ السلام نے اپنی وصیت میں کہی، کون للظالم خصما ولا مظلوم عونا. امام علی اپنی وصیت میں فرماتے ہیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا دنیا کے باقی پیشوا، باقی مذہب کے لیڈرز، باقی مذہب کے رہبران ولی مظلوم میں آؤنا ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ویٹیکن سٹی میں بیٹھے جناب پوپ کی ہم بات کریں یا دلائی لاما کی بات کریں، مظلوم کے دفاع کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. افریقہ کے غریب و غربا کی امداد کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. تو ظاہراً بالکل یہ وہ کام کرتے ہیں، مگر گویا کہ ایک پیر نہیں ہے، گویا کہ ایک پنکھ نہیں ہے. وہ کیا؟ وہ ہے پہلا جملہ، کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا. پہلے ظالم کو اپنا دشمن بنائے، ورنہ صرف مظلوم کی حمایت کافی نہیں ہے. ایک طرف ظالم کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے، دوسری طرف مظلوم کی حمایت بھی کرتے رہنا ہے. اسے دوہرا رویہ کہا جاتا ہے. آپ اگر واقعاً سب کے لیے ہے، آپ واقعاً سب کے لیے ہے، تو آپ سارے مظلومین کے ساتھ اگر واقعاً ہے تو سب سے پہلے آپ کو کہنا ہوگا ظالم مرد آباد، سب سے پہلے آپ کو کہنا ہوگا امریکہ مرد آباد، سب سے پہلے آپ کو کہنا ہوگا اسرائیل مرد آباد. کیوں؟ چونکہ سب سے پہلے کن لا الہ الا اللہ، پہلے ہر چیز سے انکار اور پھر اس بات وحدانیت کی بات آتی ہے. آپ قیام پیغمبر کو دیکھیے. قیام پیغمبر طاغوت کے خلاف تھا، نجات مستضعفین کے لیے تھا، ورنہ مظلوم کی حمایت کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر ظالم کے خلاف کھڑے ہونا کمال انسانی ہے. امام خمینی نے جو کام کیا وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنے خطے کے ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. امام خمینی نے بے عنوان فقیہ جامع الشرائط طاغوت کے خلاف قیام کیا اور خود فرمایا ہماری نہضت عاشوراء سے ہے، ہم جو کچھ ہے سید الشہداء سے ہے. امام خمینی کے قیام کے اہداف وہی اہداف ہے جو قیام امام حسین کے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین سب کے لیے، خمینی سب کے لیے. اسی لیے آج ٹرینڈ کر رہا ہے خمینی فار آل، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے کہا گیا مرگ بر امریکہ. بہت سے لوگوں کو تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، کہتے تھے کہ صرف شاہ کے خلاف قیام ہو، ہم کیوں بیچ میں امریکہ کو لے کر آتے ہیں، ہم کیوں بیچ میں اسرائیل کو لے کر آتے ہیں. مگر امام خمینی نے سب سے زیادہ اگر حملہ کیا تو کس پر کیا؟ وہ شیطان بزرگ امریکہ پر کیا. کیوں؟ چونکہ یہ قیام صرف ایران کی حد تک محدود نہیں تھا، چونکہ امام خمینی یہاں پر تھے، یہاں سے شروعات کی. مخاطب پورا جہان ہے، اہداف جہانی ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا قاتل ائمۃ الکفر. قرآن نے نہیں کہا کہ ہر کسی سے جنگ کرو، ہر کسی سے بھیڑ جاؤ، نہیں، قاتل ائمۃ الکفر، مگر ان کے لیڈر کو آپ ختم کریں، ان کے لیڈر کے ساتھ آپ جنگ کریں. اور یہی بات آیت الکرسی بھی ہمیں بتاتی ہے. پہلے کہا گیا یکفر بالطاغوت اور پھر بات آتی ہے یؤمن باللہ. امام خمینی نے بے عنوان فقیہ عالم ربانی اس انقلاب کو برپا کیا کہ جو جہانی ہے، جو سب کے لیے ہے، جس کے لیے خود امام نے ہر اسلامی ملک کو دعوت دی، ہر ملت مسلمہ کو دعوت دی کہ یہ قیام کرے اور امریکہ کی نوکر حکومتوں کو اکھاڑ پھینکے. اور اس سے بالاتر فرمایا مستضعفین جہان،
یعنی کیا؟ یعنی اب چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو، وینیزویلا ہو یا کوئی بھی ہو، جبکہ وینیزویلا میں کہاں مسلمان ہیں؟ مگر لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو دین جاننا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو دین کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں جاننا، نہیں ماننا، آپ کی مرضی، لکم دینکم ولی دین، کوئی مشکل نہیں۔ مگر مشکل کہاں ہے؟ مشکل ظلم سے ہے، مشکل بے عدالتی سے ہے، مشکل نا انصافی سے ہے۔ آج سن 2022 میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت ظلم ہے، چاہے وہ ظلم سیاسی ہو، ظلم اقتصادی ہو۔ امام خمینی نے تاکید کیا ہمیں اسلام ناب محمدی کی تبلیغ کرنا ہے۔ کیا مطلب یعنی اسلام علی کی، اسلام زہرا، یعنی اسلام حسین، وہ اسلام کے جس میں امام خمینی نے ایک بار پھر سے روح ڈالی اور ایک نہضت جہانی، ایک انقلاب جہانی کا آغاز کیا۔ تو یہ پہلی دلیل کہ خود امام خمینی نے اپنے اہداف کو واضح کیا کہ یہ جہانی ہے، یہ سب کے لیے ہے، صرف شاہ کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ شاہ تو ایک نوکر ہے، ایک پیادہ ہے۔ دوسری دلیل امام خمینی کے انقلاب جہانی ہونے کی، امام خمینی سب کے ہونے کی، وہ دوسری دلیل دشمنوں کا کام بتاتا ہے کہ امام خمینی کی نہضت، یہ انقلاب، یہ سب کے لیے تھا۔ کیوں دنیا ایران کے خلاف کھڑی ہوئی؟ کیوں صدام کو سب نے مدد کی؟ جبکہ ابھی تو یہ انقلابی اسلام کا 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ گویا کہ 2 سال کا بچہ جس کے خلاف ساری دنیا ایک جٹ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا، ہم جانے یا نہ جانے، دشمن جانتا تھا یہ خمینی سب کے لیے ہے۔ دشمن نے سب سے پہلے جان لیا تھا یہ خمینی فار آل ہے، جو 2022 میں بھی ٹرینڈ کرے گا۔ دشمن کو پتا تھا خمینی سب کے لیے ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ایران اور ایک طرف پورا جہاں، یعنی کہ جنگ جہانی ایران کے خلاف ہوئی۔ اس زمانے میں 2 بلاک تھے، ایک شرقی بلاک، ایک غربی بلاک۔ امام خمینی نے سارے مستضعفین کی طرف سے اس قیام کے علم برداری کرتے ہوئے کہا را شرقیہ ورا غربیہ۔ جیسے امام حسین کے قیام آج دنیا کو جذب کرتا ہے، ویسے ہی امام خمینی کا قیام آج دنیا کو جذب کر رہا ہے۔ میرا وقت تمام ہو رہا ہے، میں بہت ہی جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا موضوع اتنا وسیع ہے۔ جب ہم کہتے ہیں خمینی فار آل، یعنی خمینی جوانوں کے لیے، خمینی پیر و مرد کے لیے، خمینی ہر ملت کے لیے، خمینی ہر اقوام کے لیے، اگر ایک ایک شاخ پہ بات کریں تو ایک ایک لیکچر کی ضرورت پڑے گی۔ ہم کلی بات کرتے ہیں کہ قیام خمینی، یہ نہضت خمینی کیوں سب کے لیے ہے۔ آج اگر ہم بات کریں، آج اگر وینیزویلا کی بات کریں یا باقی ممالک کہ جہاں مسلمان نہیں ہے، پھر بھی وہاں کے مظلومین کی ہم بات کرتے، کیوں؟ یہ درس ہمیں امام حسین نے بتایا۔ عاشورہ میں امام حسین نے شہادت سے پہلے کیا کہا؟ اپنی شہادت سے پہلے دشمن لشکر سے مخاطب ہوتے ہوئے امام حسین فرماتے ہیں کہ اے آل ابو سفیان کے پیروکار، اگر تم دین نہیں رکھتے، اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، کم سے کم انسانیت تو رکھتے ہو، کم سے کم انسانیت تو ہے۔ ہمارے قیام انسانی ہیں۔ یہی بات امام علی نے اپنی حکومت سنبھالنے سے پہلے کہی۔ پہلے تو حکومت سنبھالنے سے انکار کر دیا اور پھر کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں حاکم بنوں تو یاد رہے پھر میں ظلم کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور یہی بات امام زمانہ کے حوالے سے روایت میں موجود ہے، یمنع اللہ بہ الارض قسطا وعدلا۔ مقصد ظہور امام زمان کیا ہے؟ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل کو اجرا کریں گے۔ تمام دنیا عاشق عدل ہے، اور تب دنیا والے پوچھیں گے کہ یہ کون سا دین ہے؟ تب بتایا جائے گا یہ دین توحید ہے، یہ دین اسلام ہے، اور نہضت امام حسین اس طرح سے تکمیل تک پہنچے گی۔ امام خمینی نے اس نہضت کو آگے بڑھایا ہے، اور قاتل ائمۃ الکفر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اس قیام کی علم برداری اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ اور یہ امام خمینی کا اثر ہے جو آج وینیزویلا میں، آج فلسطین، یمن، کوبا کے لوگ بڑی بڑی طاقتوں سے بھیڑ رہے ہیں۔ اور رہبر معظم نے بھی بارہا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ امام خمینی ہر طبقے کے لیے ہے، ہر ملت کے لیے ہے، ہر ملک کے لیے ہے، ہر اقوام کے لیے ہے۔ اور یہی بات ہم دعائے ماہ رمضان میں ہم پڑھتے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، دعائے ماہ رمضان میں ہم امام زمانہ کے حوالے سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ کیا مطلب ہوا دولت کریمہ؟ دولت کریمہ، حکومت کریمہ، یعنی عزت، یعنی سارے مستضعفین کے لیے امید۔ اور یہ دولت کریمہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے،
بلکہ سارے جہان کے لیے ہے۔ کمال خمینی، آخری جملہ اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، کمال خمینی یہ ہے کہ انہوں نے اس دولت کریمہ کہ جس کی ہم ماہ رمضان میں دعا کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ امام زمانہ کی حکومت کی جس کی ہم دعا کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اس طرح کی امام زمانہ کی حکومت رہے گی۔ آئیے دوستو، میرا وقت تمام ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ہم دعا کریں کہ پروردگارہ ہمیں خمینی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور آج جو خمینی کے وارث امام خامنہئی کے ہاتھوں میں اس نہضت کا پرچم ہے اسے اس کے حقیقی دولت کریمہ کے وارث سے پیوست فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ آغا عقیل سرانی صاحب،